رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر بھی حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کہ آخری خاتمہ اچھا ہونا اس کے متعلق اور یا آخری خاتمہ برا ہونا، ان دونوں کے متعلق وجوہات اور اسباب گزشتہ جمعے پر دو سبب ذکر ہوئے، اور جو دوسرا سبب آخری خاتمہ اور آخری انجام اچھا ہونے کے لیے ذکر ہوا تو وہ دین اور اسلام اور ایمان پر شکر کی بجاوری کے متعلق تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر مومن مسلمان صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی، رضیت باللہ، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ربن کہ وہ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا، اور اسلام پہ میں راضی ہوں کہ یہ میرا دین ہے، وبمحمد النبی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں راضی ہوں اور شکر کرتا ہوں کہ وہ ہمارا نبی اور رسول ہے۔ صبح اور شام، اور ان کلمات کی اپنی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ تو مومن مسلمان کو اپنا آخری خاتمہ اچھا بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایمان کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور دوسرا سبب اور عمل اور وجہ جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ضرورت مند ہیں، ناچار اور مسکین ہیں، ان کی وہ امداد کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ بے شک یہ صدقہ اور خیرات یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ صدقہ اور خیرات ہو۔ وَتَدْفَعُ مِیتَةَ السُّوءِ، اور یہ صدقہ یہ بری موت کو دور کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، جو برا انجام ہوتا ہے اور بری موت ہوتا ہے اس کے صدقہ دور کرتا ہے۔ تو ہر ایک مومن مسلمان یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ وہ بغیر کسی ریاکاری اور دکھلاوے کے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے جو ضرورت مند ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ اور خیرات یہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ تو اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ اور خیرات مرنے کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ اور خیرات شیطان کے وسوسے سے مرنے کے وقت محفوظ رکھتا ہے، اور اسی طرح مرض کی سختی اور شدت کی وجہ سے ناشکری کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اس سے بھی صدقہ حفاظت فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہم میں سے کوئی انسان تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اگر وہ کمزور ایمان کا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اناش بناش مارنے لگ جاتا ہے۔ ہم ہی خدا کو صرف نظر آ رہے ہیں، ہماری غریبی کو دیکھو، ہماری حالت کو دیکھو، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اور اگر بہت بڑی تکلیف اور پریشانی آ جائے، بہت بڑی بیماری آ جائے
لیکن ایمان مضبوط ہوتا ہے، صدقے اور خیرات کا خوگر ہوتا ہے، تو یہ صدقہ اور خیرات اس کو ایسے الفاظ جو ناشکر کے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور ناگہانی موت کو روکتا ہے یہ صدقہ اور خیرات۔ غرض علماء نے فرمایا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حسن خاتمہ کا معین ہے، حسن خاتمہ میں صدقہ اور خیرات مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور ہمارے جو اکابرین ہیں، جو علماء اور فقہا ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے شروع سے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو صدقہ اور خیرات کا خوگر بنانے کے لیے اور ان میں صدقہ اور خیرات جیسی صفت پیدا کرنے کے لیے بچپن میں ہی ان کے ہاتھوں سے وہ صدقہ اور خیرات دیتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی فقیر ناچار ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، یا مسجد میں دیتے ہیں یا مدرسے میں دیتے ہیں، تو وہ بچوں کے ہاتھ میں وہ صدقہ اور خیرات رکھ دیتے ہیں کہ بچہ یہ ان کو دو۔ اس طریقے سے وہ بچے صدقہ اور خیرات کے خوگر ہو جاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تیسرا سبب اور عمل یہی ہے کہ ہر مومن مسلمان وہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے کہ صدقہ اور خیرات یہ آخری خاتمہ اور حسن خاتمہ میں بہت زیادہ معین اور مددگار ہے۔ اور چوتھا سبب اور عمل وہ صحبت اہل اللہ ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ آج ہم اگر مومن مسلمان دینی حوالے سے پستی کی طرف جا رہے ہیں اور دین اور دینداری ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور اسی طرح دین کا سیکھنا اور سکھانا ہم میں سے نکل گیا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایسے شخص کی طرف زور لگاتا ہے جو انتہائی دنیا پرست ہوتا ہے، جو انتہائی گناہوں کے دلدل میں وہ پھنستا جاتا رہتا ہے، اور ہر کوئی اس کی طرف زور لگا رہا ہوتا ہے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحبت اولیاء اور اللہ تعالیٰ کی نیک لوگوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرنا، ان کو اذیت اور تکلیف دینا اور ان کو پریشانی میں ڈالنا، اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو چوتھا سبب وہ یہ ہے کہ صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص اللہ والوں کی نیک مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور مرتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اور جاتے وقت اس کا خاتمہ اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو نیک لوگ ہیں اور سچے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس چیز کی اپنے زبان مبارک سے گارنٹی دی ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر یہ ہے یکے زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ ایک ساعت اور تھوڑی سی دیر اور ایک لمحہ نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی برائے عبادت سے بھی بہتر ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ شاعر لوگ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ باتوں میں افراط اور تفریط کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ شاعر دیواروں سے بھی باتیں کرتے ہیں،
چاند سے بھی باتیں کرتے ہیں، سورج سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ شاعر اپنے وہ شاعری میں طرح طرح کی ایسی چیزیں اور باتیں ذکر کرتا ہے جو وہ افراط اور تفریط یعنی کمی بیشی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور شاعرانہ مزاج میں مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ بہہ گئے تو انہوں نے اس طرح فرما دیا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس نے بس ویسے شعر و شاعری کے جذبات میں بہہ گیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ایسا سوال آ گیا، اور اصل سوال اور نقطہ یہ تھا کہ اگر مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے کہ 100 سالہ طاعت بہتر 100 سالہ طاعت، کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس طرح کہہ دیتے، اس طرح نہ کہتے کہ بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو پھر تو بات بن جاتی، ٹھیک ہے بس 100 سال کی عبادت سے ایک لمحہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ بہتر ہے۔ لیکن مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہو گیا، اور جب حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں تشریف لے گئے تو ان کے سامنے عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ شعر و شاعری میں زیادہ آگے نکل گئے، اور انہوں نے یہ شعر پڑھ لیا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی نیک مجلس میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعر میں پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ پڑھ لیجئے۔ تو تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعر اس طرح پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں اور نیک لوگوں کی مجلس میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا یہ 1,00,000 سالہ کہ 1,00,000 سال کی عبادت کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 1,00,000 سال ہے سال، 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت میں 100 سال میں الجھ گیا تھا، مجھے 100 سال کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ نے 1,00,000 سال پڑھ دیا ہے۔ تو حضرت تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی 1 سال تک عبادت کرتا رہے، بے ریا عبادت کرتا رہے، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کا خاتمہ بہتر ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا اس بات کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی بھی۔ پھر تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو دیکھو، لاکھوں سال اس نے عبادت کی لیکن اس کا انجام برا نکلا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1,00,000 سال عبادت کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ وہ اپنے اوقات بتانا اللہ والوں کی صحبت میں، اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیسے ہے؟ تو تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے، الجلساؤہم لا یشقى جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ ان نیک لوگوں کی صحبت میں اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بھی وہ بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ ان کو ایسے بھلا دینا اور چھوڑ دینا اور معاشرے کی
برائیوں میں پڑ جانا اور معاشرے کے بیکار لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا دینا، یہ بھی برے انجام کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو اللہ والوں کی صحبت کا وہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، کہ آخری خاتمہ اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے۔ لیکن اللہ والوں کو اذیت دینا اور اللہ والوں کو نقصان پہنچانا، یہ سوئی خاتمہ کا ذریعہ بنتا ہے، بری خاتمہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانا، کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچانا، یہ برے انجام کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بری موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک عورت اروا بنت اویس نامی عورت نے ان پر دعویٰ کیا کہ ان حضرت نے میرے مکان میں سے کچھ حصہ زبردستی وہ دبا لیا ہے۔ اس عورت نے اروا بنت اویس نے دعویٰ دائر کیا کہ ان حضرت نے یعنی وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کے کچھ حصے پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ معاملہ مروان بن الحکم تک پہنچا جو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلا میں کیسے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص کسی کے ایک بالش زمین بھی غصب کر لے تو اس کے نیچے کی 7 زمینوں کی مٹی اس کے گلے میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دی جائے گی، توق بنا دیا جائے گا اس کے گلے میں اور قیامت کے دن۔ پھر مروان نے کہا، یہ جواب سن کر مروان نے یہ کہا، اس کے بعد آپ سے مزید کسی ثبوت ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر بد دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہو تو میری پہلی بد دعا یہ ہے کہ میرے دعوے کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما۔ پہلی دعا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ میرا دعویٰ لوگوں پر ظاہر فرما وہ میری سچائی، اور دوسری بد دعا یہ فرمائی کہ اس عورت کی بینائی ختم ہو جائے، سلب ہو جائے، اور تیسری بد دعا یہ فرمائی اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ اس روایت کو جو کرنے والا راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ روز بعد ہی مدینہ میں ایسا سیلاب آیا کہ اس مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس مدعیہ عورت کی بینائی بھی جاتی رہی، اندھی ہوتی رہی، اور پھر ایک دن وہ گھر میں دیواروں کے ساتھ یوں ٹٹول کر وہ گھر میں چلی جا رہی تھی کہ گھر کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی، گھر میں اس کی قبر بن گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے بے جا الزام لگایا تھا اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بد دعا دی تھی۔ تو اللہ والوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، یہ صحابہ میں سے واقعات ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والے کا انجام روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات صحابہ میں ہیں، جن کی دعائیں قبول کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے۔ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کی شکایتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیں، اور شکایتیں کوفہ والوں نے کچھ اس طرح کی تھی کہ حضرت یہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ پورا واقعہ وہ اس طرح ہے کہ جن میں یہ شکایت تھی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلا کر تحقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں انہیں حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، یعنی عشاء کی نماز کی ابتدائی 2 رکعتیں وہ طویل کرتا ہوں اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی آپ سے یہی امید تھی مجھے،
پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کچھ لوگوں کو تحقیق کے لیے کوفہ روانہ فرمایا کہ وہ مسجد مسجد جا کر معلوم کریں کہ کوفہ والوں کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جس مسجد میں بھی تحقیق کی، ہر مسجد والوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، مگر جب یہ لوگ بنی عبس کی مسجد میں پہنچے تو وہاں پر ایک شخص جس کا نام اسامہ اور کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جب آپ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر تحقیق کرتے ہیں تو سنیے کہ سعد نہ تو جہاد میں جاتے ہیں اور نہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور نہ فیصلوں کو انصاف سے کرتے ہیں۔ اس کے یہ الزامات سن کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب 3 بد دعائیں اس شخص کو دوں گا۔ وہ تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے۔ اور پہلی بد دعا یہ تھی کہ اللہ اگر یہ تیرا بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو اور محض ریاکاری اور شہرت کے لیے اس نے جھوٹے الزام لگائے ہوں تو اس کی عمر لمبی فرما۔ بد دعا دیکھو، اس کی لمبی عمر اس کی عمر لمبی فرما، اور دوسری بد دعا کہ اس کے فقر فاقہ کو طویل عطا فرما، بہت زیادہ فقر فاقہ میں یہ شخص مبتلا ہو، اور تیسرے نمبر پر اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اسی روایت کے راوی عبد الملک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس شخص کو اس حال میں دیکھا کہ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھوئیں اتنی لمبی ہو گئی تھی، آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی، یہ بھوئیں یوں آنکھوں پر لٹک رہی تھی، لیکن وہ راستے چلتے ہوئے لڑکیوں کو پھر بھی چھیڑا کرتا تھا۔ لمبی عمر ہو گئی ہے اور اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر وہ بھوئیں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی یہ حالت بن گئی تھی کہ راستے چلتے لڑکیوں سے پھر بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگ جایا کرتا تھا، باز نہیں آتا تھا اپنی حرکتوں سے۔ اور جب اس سے اس کا حال پوچھا جاتا تو جواب میں کہتا، شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہ میں مبتلا شدہ بوڑھا ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو پہلے تو ذکر ہو گیا کہ حسن خاتمہ کے لیے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان سے علم سیکھنا چاہیے، ان سے قرآن اور حدیث سیکھنا چاہیے، ان سے مسائل اور ان کے سامنے اپنی وہ کارگزاریاں ذکر کرنی چاہیے کہ حضرت میں اس چیز میں مبتلا ہوں، میں اس چیز میں مبتلا ہوں۔ جیسے ہم اپنے بدن کا علاج کرتے ہیں ظاہری، ایسے ہم اپنے باطن کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ باطن کا علاج موبائل میں تو تھوڑا ہے کہ ہم موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، یا ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مجلس اختیار کرتے ہیں جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں گر جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر کرم سے گر جائے تو اس شخص کے ساتھ اپنی دوستی رکھنا، اس شخص کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے اور رازدارانہ تعلق رکھنا ہے، یہ خود کو نقصان پہنچانا ہے، دینی اور دنیوی دونوں طرح سے نقصان پہنچانا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، کسی کے ساتھ تعلق بنانا یہ ایک اعزاز ہے، یا کسی کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بنانا یہ دوستی بھی ایک اعزاز ہے کہ میں تمہیں یہ اعزاز دے رہا ہوں۔ تو اعزاز لوگ ہر گرے پڑے شخص کو نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اعزاز ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہتر اور اچھے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو اور خدا پرست لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ فلاں اس طرح، بغیر تحقیق کے تکلیف ان کو دینا یہ برے انجام کا سبب ہو سکتا ہے اور بری موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ بچنا چاہیے، ہمیں اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے اور برے خاتمے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور وہ بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔